یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگ میسج کریں تو بندہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرتا ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے، اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے اللہ کا کلام جاری ہونا ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جو حفظ پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، یہ بچے مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ ایک تو پیارے آقا کی سنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ساری دیہاڑ دکاناں تے بہ کے، پلازیاں تے بہ کے، زمیناں تے بہ کے، دفتراں وچ بہ کے بندے پٹھیاں سیدھیاں گلاں کرنے۔ اے خوش نصیب بچے صبح فجر نیاں نمازاں کولو کہ ان کے عشاء نی نماز تک سوائے قرآن پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ہمارا الیکشن کا ماحول ابھی گزرا نا، تو جس بندے کو پہلی مرتبہ ٹکٹ ملے، اس کا ذاتی ووٹ بینک نہ ہو، تو بندے کہتے ہیں یہ نہیں جیتے گا۔ جس بندے کا پہلے اپنا 50-60 ہزار ووٹ ہو، پھر اس کو ٹکٹ مل جائے، تو بندے کے آخنے اس کی گنتی تو 60 ہزار سے اوپر شروع ہوگی۔ یہی کہتے نا، اس کی گنتی 60 ہزار سے اوپر شروع ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹے حفظ والے بچوں کو بڑی محبت سے دیکھا کرو، چونکہ بالغ ہونے سے پہلے یہ قرآن پڑھ پڑھ کے اتنی نیکیاں جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ جس دن بالغ ہو کر یہ پہلا قدم میدان میں رکھتے ہیں تو ان کی گنتی لاکھوں سے اوپر شروع ہوتی ہے۔ دوسرے ادارے میں جانے والا بچہ بھی نماز پڑھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن جو بچہ مدرسے میں آتا ہے یہ بڑا خوش قسمت ہے کہ نابالغ کا گناہ تو لکھا نہیں جاتا اور نابالغ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ نابالغ بچے نے کوئی گناہ کر بھی لیا، وہ تو لکھا نہیں گیا، اور صبح سے شام تک کبھی سبکی پڑھ رہا ہے، کبھی منزل پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، دہراتا چلا جا رہا ہے، اور شام تک کتنی مرتبہ قرآن مجید کے سپاروں کو پھیرا دیتے پڑھتے 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 شام کر دیتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جو بالغ ہونے کے پہلے دن جب عملی دنیا کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں نیکیوں کو داخل کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ سعادت مند بچے ہیں جن کو نسبت قرآن کی وجہ سے کوئی محبت سے دیکھے تو اس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ یہ تو مغرب کی طرف سے میڈیا نے پروپیگنڈا کر دیا کہ قرآن پڑھنے والے بچے کو لوگ تیکھی نظروں سے دیکھتے، قرآن پڑھنے والے بچے کو محبت کی نظر سے میڈیا والے کہتے ہیں نہ دیکھو۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں چونکہ ان مدرسوں سے نکلنے والوں نے ہی امریکہ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں انہی قرآن پڑھنے والوں نے 5 مہینے کے قریب کا وقت گزر گیا، انہی قرآن پڑھنے والوں نے اسرائیل کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں ان قرآن پڑھنے والوں نے ایران کی طرف سے اٹھنے والی روافظ کی آندھیوں کو تنگ و تاریک وادیوں سے گزر کر بھی ناکامی کے ان راستوں پر لا چھوڑا ہے کہ اب دوبارہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ یہی مدرسے کے لوگ ہیں جو کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں نظر آئے، یہی مدرسوں کے لوگ ہیں جو کبھی حسین احمد مدنی کی شکل میں نظر آئے، یہی مدرسوں کے لوگ ہیں جو کبھی حق نواز کی شکل میں نظر آئے، یہی مدرسوں کے لوگ ہیں جو کبھی اعظم طارق کی شکل میں نظر آئے۔ اور جب تک یہ مدرسے باقی ہیں قرآن کے دشمنوں کا مقابلہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، اور بعض دفعہ آپ چونکہ قرآن مجید کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مغرب کو، امریکہ کو مدرسوں سے پریشانی کیا ہے۔ آپ کو یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ مغرب کو اور امریکہ کو مدرسوں سے پریشانی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ با جماعت نماز ہوتی ہے، ان کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ یہاں پہ میز کرسی کی بجائے یہاں چٹائی کیوں بچھائی ہوئی ہے، یہ پریشانی نہیں ہے۔
آپ قرآن مجید کو ذرا پڑھیں تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے بھئی سود حرام ہے، یہی کہتا ہے نا؟ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، اور دنیا کا موجودہ سارا کا سارا نظام کس پر چل رہا ہے؟ سود پر۔ اب جب مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ یہ پڑھ کے نکلے گا کہ میرے اللہ نے تو سود کو حرام کیا ہے، اور دنیا کا سامراج اس وقت کہے گا کہ ہمارا تو سارا نظام ہی سود پر چل رہا ہے، تو اس نظام سے ٹکرانے کی قرآن مجید نے اس کو سوچ دی ہے یا نہیں دی؟ تو ایسی سوچ والوں کو وہ پسند کریں گے کہ مدرسے قائم رہیں؟ اسی طریقے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کبھی بادشاہ اور رعایا کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، اول تو قرآن کہتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو مسلمان بادشاہ بنائے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ بات بھی میں یہاں کہتا چلوں، یہ ہم نے بعض دفعہ پارٹیوں کی آڑ میں یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا بادشاہ بنے گا تو نون والوں نے اس کو تسلیم کرنا ہی کوئی نہیں، اور نون والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے کو مانیں گے، دوسرے کو ہم نے بھی کوئی نہیں ماننا، اور دوسری جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تم میں بڑا بنا دیا جائے پارٹی بازی نہ کرو، جو بڑا بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، اور اگر کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر بادشاہ کے درمیان میں اور مسلمان رعایا کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو حل کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے پوچھو، نبی کے فرمان سے پوچھو۔ اگر بادشاہ کی بات قرآن کے مطابق ہو، نبی کے فرمان کے مطابق ہو، تو مسلمان رعایا کو چاہیے وہ بادشاہ کی بات مانے، اور اگر بادشاہ کی بات قرآن کے مطابق نہیں، نبی کے فرمان کے مطابق نہیں، بلکہ رعایا کی بات قرآن کے مطابق ہے، نبی کے فرمان کے مطابق ہے، اس وقت پھر بادشاہ کو چاہیے وہ بلا وجہ ضد نہ کرے، بلکہ وہ رعایا کی بات کو مانے۔ یہاں پر مسلمان بادشاہوں اور مسلمان عوام کے درمیان میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان عوام کہتے ہیں آؤ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، اور مسلمان بادشاہ کہتا ہے نا جی نا، آؤ امریکہ کی مرضی پہ فیصلہ کرو۔ ابھی یہ چند دن پہلے جو سپریم کورٹ سے یہ آواز آئی کہ قادیانیوں کو ان کے مذہب کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دو، یہ جو سپریم کورٹ سے آواز آئی کہ قادیانیوں کو ان کے مذہب کے مطابق ان کے لٹریچر کو لکھنے کی اور تشہیر کرنے کی اجازت دی جائے، اب آپ خود بتائیں اس وقت مسلمان ختم نبوت کے ساتھ ہوں یا سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں؟ بھئی بولیں، سارے بولیں۔ اب یہاں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں۔ یہاں پہ مسلمان کھڑے ہوں گے تو گنبد خضرا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہیں کھڑے ہونا چاہیے یہ نہیں۔ اچھا اگر اس پہ گرفتاری ہو جائے تو پھر بھی بھئی ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، ختم نبوت کے عنوان پر اگر گرفتاری ہو جائے تو پھر بھی سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں یا ختم نبوت کے ساتھ ہیں؟ ہتھ کڑی آ جائے تو پھر بھی ختم نبوت کے ساتھ ہیں یا فیصلوں کے ساتھ ہیں؟ اب یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں قرآن کہتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہاں قرآن سے رہنمائی لو، یہاں نبی کے فرمان سے رہنمائی لو۔ یہاں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وہ دیکھو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
یہاں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اگر تو نبی کے فرمان کے مطابق بات پاکستان کے مسلمانوں کی ہے تو تم مان لو، اگر تمہاری بات قرآن کے مطابق ہے تو قوم کو دلائل دے کر قائل کرو، لیکن اگر تمہاری بات قرآن کے خلاف ہو تو مسلمانوں کو قرآن کا حکم یہی ہے کہ تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، نبی کے فرمان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ تنازع ہوتے ہیں مسلمانوں کے۔ اور جب یہ تنازع ہو گیا، یہ تازہ ایشو کوئی لے لیں، جب یہ مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا سپریم کورٹ سے آنے والی اس آواز کے تناظر میں تنازع کھڑا ہوگا، تو اس تنازع پر مسلمانان پاکستان سے امریکہ خوش ہوگا، حکمران خوش ہوں گے، سپریم کورٹ کے اس بیان کے حمایتی خوش ہوں گے۔ یہی تکلیف ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے، یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کہتا ہے مدرسے بند کرو۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے پڑھایا جاتا ہے ختم نبوت پہ جینا اور مرنا، یہاں بتایا جاتا ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یہاں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ہمارے کھڑے کیے ہوئے نظام کے خلاف قرآن جس نظام کی بات کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس نظام کی بات کو ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے اگلا وار یہ کیا، اچھا حفظ کرانا ہے کرا لو، اچھا ناظرہ پڑھانا ہے پڑھا لو، بس اس کے بعد دکان پہ بٹھاؤ۔